بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد باب ما جاء فی کراہیت اتیان الحائض والکفارۃ فی ذالک، یعنی اس باب کے اندر یہ بیان کریں گے کہ حائضہ سے حیض کی حالت میں اگر کسی نے صحبت کی تو اس کا کیا حکم ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کی سزا کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے، یعنی اس کا جرمانہ کیا ہے۔ تو پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 136۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حائضہ سے صحبت کی یا بیوی کی پچھلی راہ میں اپنی ضرورت پوری کی یا کاہن کے پاس گیا تو اس نے اس دین کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ آپ سمجھ سکتے کتنی سخت وعید بیان فرمائی کہ جس نے حائضہ سے حیض کی حالت میں صحبت کی تو اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین اسلام لے کر آیا اس کا گویا اس نے انکار کیا۔ اتنی سخت وعید ہے۔ اس لیے اس حدیث کو سامنے رکھ کر ایک گمراہ فرقہ ہے جس کا نام ہے خوارج اور معتزلہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ حدیث میں ہے کفر، اس نے انکار کیا، اس نے کفر کیا، تو ان حضرات کے یہاں تو اگر حیض کی حالت میں کوئی صحبت کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن جمہور کا کہنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث سے کفر ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ حدیث دھمکانے کی حد تک ٹھیک ہے کہ اس حدیث سے دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا، جیسے کوئی انکار کر لے، کفر کر لے تو کتنا بڑا گناہ ہے، ہم اس کو کتنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح حائضہ سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا، اسی طرح بیوی کی پچھلی راہ میں ضرورت پوری کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ بہرحال جمہور کا کہنا ہے کہ اس عمل سے انسان گنہگار تو ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا۔ اب دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی نے اس طرح صحبت کی حیض کی حالت میں صحبت کر لی تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینا ہے۔ اب یہ صدقہ دینا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں دو جماعتیں ہو گئی ہیں۔ ایک جمہور علماء کی جماعت، یعنی علماء کی ایک بڑی جماعت، ان کا کہنا ہے کہ صدقہ دینا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اور کیوں؟ ان کی دلیل یہ کہ ابھی میں نے بتایا آپ کو یہ حدیث، اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو ہے باب نمبر 102 کے اندر حدیث نمبر 137 ہے، جس کے اندر صدقہ دینے کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امر فرمایا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ جب ضعیف ہے تو اس سے وجوب ثابت نہیں ہوگا، یعنی صدقہ دینا واجب نہیں ہوگا، صدقہ دینا مستحب ہوگا۔ اس کے برخلاف جو دوسری جماعت ہے اس میں امام احمد بن حنبل ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے حیض کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لی تو صدقہ دینا واجب ہے، اور ان کی دلیل یہ کہ حضور نے امر فرمایا، یعنی حکم فرمایا ہے۔ جمہور نے جواب دے دیا جو آپ تک میں نے پہنچا دیا کہ یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے، اس لیے اس ضعیف حدیث سے وجوب ثابت نہیں ہوگا۔ بہرحال پوری بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ حیض کی حالت میں صحبت کرنا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک گمراہ فرقہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا شخص ایمان سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح بیوی کی پچھلی راہ میں صحبت کرنا، ضرورت پوری کرنا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک جماعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ایمان سے ہی نکل جائے گا۔ بہرحال جمہور کا کہنا ہے کہ وہ ایمان سے تو نہیں نکلے گا، لیکن شریعت نے سخت وعید بیان فرمائی ہے، حتیٰ کہ ساتھ میں گویا جرمانہ ادا کرنے کے لیے بھی کہا کہ توبہ بھی کرو، اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جرمانہ بھی دینا ہوگا۔ اب جو اگلا باب ہے، باب ما جاء فی غسل دم الحیض من الثوب، کیا مطلب؟ اگر حیض کا خون کپڑے پر لگ جائے تو کتنی حد تک معاف ہے؟ اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، کتنی حد تک معاف ہے؟ تو پہلے حدیث پڑھ لیجئے۔ حدیث کا نمبر ہے 139،
حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے کپڑے کو رگڑ دو، پھر بھگو کر انگلیوں سے ملو، پھر اس پر پانی ڈالو، پھر اس میں نماز پڑھو۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ حیض کا خون ناپاک ہے، اگر کپڑے پر لگ جاتا ہے تو اس کو دھونا ہے۔ لیکن جمہور علماء کا یہ کہنا ہے، علماء کی بڑی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ اگر تھوڑا لگا ہے تو معاف ہے۔ اب تھوڑا کتنا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ 1 درہم جو سکہ ہوتا ہے اس سے کم اگر لگا ہے تو وہ معاف ہے۔ معاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کپڑا نہیں دھونا ہے، اگر لگ گیا تھا، ہم کو پتہ نہیں تھا، ہم نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، یہ مطلب ہے۔ باقی جان بوجھ کر جو ہے تھوڑا سا تھا اور اس کو چھوڑ کر پھر نماز پڑھ لی تو یہ اچھا عمل نہیں ہے، دھو دینا ہے۔ لیکن اگر تھوڑا سا لگا تھا، ہم کو پتہ نہیں چلا، نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر دیکھنے والے کو ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا ہے تو معاف ہے، اگر اس کو لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ ہے تو یہ زیادہ ہے، گویا خود انسان کے اوپر چھوڑ دیا، اس سے کہا کہ تجھ کو اگر تھوڑا لگ رہا ہے تو یہ تھوڑا ہے، تجھ کو زیادہ لگ رہا ہے تو زیادہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں بڑے سخت ہے، وہ فرماتے ہیں 1 ذرہ کے برابر بھی حیض کا خون جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ اس لیے اگر تھوڑا سا ذرے کے برابر بھی اگر کپڑے پر لگ گیا اور اس حالت میں نماز پڑھ لی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نماز ہی نہیں ہوگی۔ بہرحال تو یہ حیض کا خون ناپاک تھا اور اس کو کتنی حد تک جو ہے معاف ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے وضاحت کر دی۔ اب اگلا باب ہے باب ما جاء فی کم تمکث النفساء، یعنی جس عورت کو بچہ ہوا اور بچہ ہونے کے بعد وہ نفاس کی حالت میں ہوتی ہے تو کتنی مدت تک وہ نفاس کی حالت میں رہے گی، اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار کتنی ہے؟ تو حدیث نمبر ہے 140۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاس والی عورتیں 40 دن تک بیٹھی رہتی تھی، اور ہم چہرے کی جھریوں کو صاف کرنے کے لیے ورس نامی گھاس کا لیپ کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر 30 دن میں بند ہو گیا تو 40 دن کا انتظار کرنا ہے، نہیں، اگر 30 دن میں بند ہو گیا تو غسل کر کے پاک ہو جائے، وہ نماز وغیرہ شروع کر دے، اگر 10 دن میں بند ہو گیا تو 10 دن میں، اور اگر 1 دن میں بند ہو گیا تو 1 دن میں۔ بہرحال اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 40 دن مقدار ہے، 40 دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو پھر اس کو جو ہے غسل کر کے اس کو نماز وغیرہ شروع کر دینا ہے۔ تو یہ حدیث ہے۔ اور پھر آخر میں جو کہا کہ چونکہ حیض کی حالت میں پھر حیض جب آتا تھا تو چہروں پر جھریاں پڑ جاتی ہے، نشانات پڑ جاتے، جھریاں جس طرح وہ ٹھنڈی میں جھریاں پڑ جاتی ہے، تو وہ لوگ اس کا علاج یہ کرتے تھے کہ گھاس ہوتی تھی ورس، اس کو لیپ لیتے تھے، تو پھر اس کو لیپنے کی وجہ سے چہرے کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا تھا۔ تو اس زمانے کی عورتیں بھی اس طرح کا نکھار پیدا کرنے کے لیے علاج کرتی تھی۔ اب نفاس کی اکثر مدت کتنی ہے؟ میں نے بتا دیا کہ نفاس کی جو کم مدت ہے وہ تو ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ بچہ پیدا ہوا اور بالکل خون نہیں بھی آیا تو بھی اس پر جو ہے غسل واجب ہو جائے گا۔ بہرحال تو یہ نفاس کی اقل مدت تو کچھ نہیں ہے، نفاس کی جو اکثر مدت ہے وہ ابھی بتایا کہ 3 ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان کے یہاں 40 دن ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 50 دن کہہ رہے ہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو کسی نے لیا نہیں ہے، اس لیے کہ صاف ستھری حدیث موجود ہے۔ جب صاف ستھری حدیث موجود ہو تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نہیں لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔